اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الانام سیدنا و نبینا و شفیعنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریۃ لازمۃ دائمۃ متوالیۃ متراکمۃ واجبۃ من اول الدنیا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ صلوات پڑھیں محمد علیہ سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. بہت مشہور و معروف آپ کی بارہا کی سنی ہوئی وہ آیت ہے. آئے گی آواز آئے گی. کتنی دیر پڑھیں بھائی؟ تعداد کے اعتبار سے پڑھ دیں؟ ہاں ٹھیک. ہاں وہی کہنا. نہیں کوئی ایسا میں چپکنے والا آدمی نہیں ہوں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں بہرحال تھوڑی دیر سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، کم ہی پڑھیں. اچھا صحیح. بہرحال صحیح. تو آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بہت شورۂ آفاق ہے وہ، حتیٰ یہ کہ بچوں کے اس کا ترجمہ یاد ہے. رسول کو ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے، اے محمد، یہ از عربی میں یاد دلانے کے لیے آتا ہے. اے محمد یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. لطافت ہے اس کے اندر، ایک بہت عجیب کنایہ اور اشارہ ہے. دیکھیے اب یہ لفظ ایسا ہو گیا، اس آیت کو میں نے بلا وجہ تلاوت نہیں کیا کیونکہ حالات آپ کے پیش نظر ہیں دنیا کے، اس لیے میں نے اسے تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے تاکہ میں بتاؤں قرآن میں خلیفہ کسے کہتے ہیں. تو 4 جگہ خلافت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. جناب آدم کے لیے، جناب ہارون کے لیے، جناب داؤد کے لیے اور جناب امیر کے لیے. سمجھے گا؟ تو اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ ایک ایسا موضوع جسے اشر و کیسرے چاہیے، مگر میں بہت ہی مختصر اور مفید. سمجھے گا؟ آپ امریکہ والوں کے بقول وہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا تترک کلہ، اگر سب کچھ پڑھانا جا سکے تو سب کچھ چھوڑا بھی نہ جائے. بہرحال تو یاد دلایا جا رہا ہے کہ رسول یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. عجیب بات ہے، بنانے والا وہ ہے، بننے والے آدم ہیں. جس جگہ بننا ہے وہ زمین ہے، کہا ملائکہ سے جا رہا ہے کہ میں روئے زمین پہ چونکہ ایک پیغام دینا ہے، ایک میسیج دینا ہے. تو عزیزو اب تو عالم یہ ہے، ہندوستان اور پاکستان جہاں اردو زبان کے لوگ ہیں، جو بال کاٹے اسے بھی خلیفہ کہا جاتا ہے، جو پالش کرے اسے بھی یہ حقیقت ہے، کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے، یہ قرآنی لفظ جو ایک نبی کے لیے استعمال ہوا، ایک نہیں 3 نبیوں کے لیے استعمال ہوا اور ایک امام کے لیے استعمال ہوا، جس کے لیے یہ لفظیں استعمال ہوئیں، اس لفظ کا یہ حشر کیوں ہو گیا؟ اس لفظ کا یہ حشر کیوں ہو گیا؟ بس اس کے لیے ایک جملہ صاحبان ذوق کے لیے کہ جب پتا شاخ چمن سے چھوٹ جائے تو وہ گلدستوں میں نہیں آتا، ٹھوکروں میں آیا کرتا. ٹھوکروں میں آیا کرتا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے بہرحال یہ لفظ ہے، اس کے دیکھیے پراپر ناؤن بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی. یہ لوگ اپنے لیے سے پراپر ناؤن بنا لیتے ہیں. ڈکشنری کا بھی ایک ورڈ ہے
اس کے میننگ بھی ہیں. تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ استخلاف سے نکلا. استخلاف یعنی کثیرہ بجائے کسی یا بجائے خود نشانیدن. استخلاف کہتے ہیں کسی کو اپنی جگہ بٹھانا یا کسی دوسرے کی جگہ بٹھانا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ استخلاف. اور خلیفہ وہ شخص جو دوسرے کی جگہ پہ بیٹھے، جس کی جگہ بیٹھے وہ کہلاتا ہے مستخلف. جس کی جگہ بیٹھے وہ کہلاتا ہے مستخلف. اور جو بعد میں آ کے بیٹھے گا وہ کہلائے گا بیٹھنے والا خلیفہ. مثال سے عرض کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. ہمیں 20 دن مولانا کی جگہ بیٹھنا ہے، تو یہ مستخلف ہیں، یہاں پہ پہلے سے موجود ہیں، سمجھے گا. تو ہمیں خلافت ولاوت کا شوق نہیں ہے، مگر چونکہ آپ نے روکا ہوا ہے، سمجھے گا، چونکہ اب تو یہ چل رہا ہے نا کہ جسے لوگ بنا لیں. تو عزیزان گرامی، تو جو یہ ہوئے مستخلف، جو ان کی جگہ آئے گا وہ ان کا خلیفہ ہوگا. تو قرآن نے جناب آدم کو مستخلف نہیں کہا. قرآن نے یہ نہیں کہا میں مستخلف بنا رہا ہوں، قرآن نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی، اب عالم اسلام کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو قرآن سے آیت نکالے یا مستخلف کا نام بتائے. بھئی یا تو آدم کو خلیفہ کہنا چھوڑے یا پھر بتائیں وہ کون ہے کہ جو آدم سے پہلے موجود تھا. تو عزیزوں کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے میں آدم سے پہلے تھا. مجھے بس ایک نبی کا قول ملا جو کہہ رہا تھا کنت نبی و آدم و بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد آل. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا. تو عزیزان گرامی یہ ہے خلافت. تو جناب آدم کو خلیفہ بنایا گیا، اور یہ وہ عہدہ ہے جس پہ کوئی خواہش نہ کرنے والے بھی خواہش کر بیٹھے. جن کے یہاں خواہش کا گزر نہیں وہ بھی کہہ بیٹھے کہ کیا اس کو بنائے گا من یفسد فیہا، کہ جو زمین میں جانے کے بعد فساد برپا کرے، یسفک الدماء، خون بہائے. جو خون بہائے کیا اسے بنائے گا؟ جو فساد برپا کرے کیا اسے بنائے گا؟ دیکھیں فرشتوں کی بات غلط نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ان سے پہلے ایک مخلوق کو دیکھ چکے تھے جس نے زمین میں یہ حشر برپا کیا، اور پھر نسل آدم کی ان کی نگاہ تھی کہ یہ نسل آ کے کیا کیا کرے گی. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ فرشتوں کی نظر میں ایک شخص کا خون ناحق بہانے والا بھی خلیفہ نہیں بن سکتا. معصوموں کی نظر میں ایک شخص کا خون ناحق بہانے والا بھی خلیفہ نہیں بن سکتا. تو جو ایک کا بہانے والا نہیں بن سکتا تو جو پہلے ہی دن 1700 قتل کر دے، آتے ہی پہلے ہی دن 1700 قتل کر دے، پھر وہ بھی نہیں بن سکتا. تو دنیا میں کیا رسول اعظم سے بہتر کوئی شخص ہوا ہے؟ کیا رسول اسلام سے بہتر کوئی انسان ہوا ہے؟ تو جب عام آدمی کا خون ناحق بہانے والا اسلام کا لیڈر نہیں بن سکتا، تو جو رسول کا خون بہانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گھاٹی میں چھپ کر بیٹھا ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، انہوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک نقدس لک، تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، تیری تحلیل ہم کرتے ہیں، تیری عبادتیں ہم کرتے ہیں. فرشتوں نے کہا لہذا ہم میں سے ہونا چاہیے. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پورا کا پورا جو فارمیٹ تیار کیا جا رہا ہے، سمجھے گا، وہ جو اسلامی لب و لہجہ ہے آیتوں کا وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک ایسا سولیشن پیش کروں جس کے بعد آپ کو ضرورت نہ رہے. غور سے سنیے گا اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہمیشہ کے لیے سول ہو جائے. غور سے سنیے گا. نحنو نسبح بحمدک نقدس لک، تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، تیری تحلیل و عبادت ہم کرتے ہیں. کیا تو ان میں سے بنائے گا جو خوریزی کرتا ہو؟ تو یعنی ان کی نظر میں خوریزی کرنے والا خلیفہ نہیں بن سکتا. اور شیطان نے کیا کہا جب سجدے کی باری آئی؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا چونکہ میں بہتر ہوں. کہا تو نے اسے خلقتنی من نار، مجھے نار سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور اس پتلے کو مٹی سے بنایا ہے. بھائی شیطان تھا مگر دلیل تو دی نا. توجہ چاہتا ہوں، بھائی دلیل تو دی نا. میں کہوں گا اچھا شیطان ایک کام کر، ابھی بخین بخین کہہ کے مبارکباد دے دے. بھائی موقع ہے، بعد میں پلٹ جانا. اس نے کہا دیکھو بھائی، کافر ہونا منظور ہے، منافق ہونا منظور نہیں.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ابھی بخن کہہ لے گا نہیں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے، اس نے ایک دلیل دی. دیکھیں ایسا دفاع کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس نے ایک دلیل دی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں ناری ہوں. یہ ہندی والی ناری نہیں، عربی ناری یعنی آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آگ میں جانے والا ہوں، لہذا مجھے بنائیں. تو عزیزان گرامی، اس نے اپنا مطالبہ رکھا، فرشتوں نے اپنی دلیل دی. اچھا امت میں کیا ہوا؟ امت میں یہ ہوا کہ صاحب جسے اجماع ہو جائے، جس پہ وہ بن جائے. اجماع کسے کہتے ہیں صاحب؟ علم اصول میں اجماع کہتے ہیں اتفاق الکل علی الکل. آسان، تمام لوگوں کا ماشاءاللہ جمع ہو جانا ایک بات پہ، ایک مسئلے پہ، یہ کہلاتا ہے اجماع. سب مل کے کہتے ہیں فلاں صاحب جو ہیں ہمارے لیڈر ہیں، یہ اجماع. یا پھر کیا ہے؟ اجماع کے بعد کیا اصول بنا کہ صاحب استخلاف، جانے والا آنے والے کو بنا لے، استخلاف ہو جائے، سلیکٹ ہو جائے. پھر استخلاف سے بھی کام نہیں چلا تو پھر کیا ہے؟ شورا، کہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے 5-6 لوگوں کی، یہ کسی کو بنا دے، تو یہ شورا ہے. اچھا ایک چیز اور، پھر یہ اجماع سے کام نہ چلا، استخلاف سے نہ چلا، شورا سے نہ چلا، یزید تک آتے آتے باری قہر و غلبے کی آ گئی. قہر و غلبہ یعنی جو حکومت میں ہے، پاور میں ہے، وہ جسے بنا دے. یعنی اصول بدلتے رہے. بھئی کسی ایک جگہ تو ٹکے ہوتے، کسی ایک جگہ تو رکے ہوتے. اجماع سے بن جائے، استخلاف سے بن جائے. دیکھیں ان کی تعریفیں یاد ہیں آپ کے، چونکہ میں بار بار ان لفظوں کو نہیں دہرا سکتا. اجماع یعنی پوری امت کسی کو بنا لے، استخلاف یعنی جانے والا آنے والے کو بنا لے، شورا یعنی وہ کمیٹی جو ہے جو آپ تشکیل دے گئے تھے حضرت ثانی، وہ کسی کو بنا دے. قہر و غلبہ یعنی جس کے پاس حکومت ہے وہ کسی کو بنا دے، جسے ویٹو پاور ہے وہ کسی کو بھی جانے کے بعد روک سکتا ہے، وہ کسی کو بنا دے. تو یہ ہے امت کے اصول. اور فرشتوں نے کیا کہا؟ خون ناحق بہانے والا نہ ہو، وہ ہے ان کا نیم. اور شیطان نے کیا کہا؟ کہ افضل ہو، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، نار سے بنا ہوا ہوں، مجھے بننا چاہیے. تو یہ 6 اصول ہوئے نا بھائی، ان میں خدا کا بنایا ہوا اصول کوئی نہیں ہے، مگر یہ 6 اصول ہیں جو دنیا نے مل کے بنائے. بس میرا کہنا فقط اتنا ہے کہ یہ 6 کے 6 اصول، یہ 6 کی 6 باتیں بعد رسول پہلے دن جناب امیر میں موجود تھی. پہلے دن جناب امیر میں موجود تھی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ شورا جناب امیر کے پاس آئی تھی کہ آپ ہماری شرطیں قبول کرو اور اس حکومت کو لے لو. علی نے کہا ہمیں شرطیں منظور نہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں قبول نہیں. تو میں کہوں گا یا علی، شرطوں پہ حکومت مل رہی ہے، لے لو. کا کمال کی بات کرتا ہے، بلا شرط مجھے نصیری خدائی دے رہے تھے، وہ نہیں لی. صلوات پڑھے محمد عالم. اب کہا ہمیں شرطیں منظور نہیں، کہا ہمیں آپ منظور نہیں، کہا جاؤ. مگر اس بات سے اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ شورا کی نظر میں علی لائق خلافت تھے. اچھا ملائکہ نے کیا کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو خون بہائے، جو قتل کرے؟ تو اللہ کی آواز آئی، میں اسے نہیں بناؤں گا جو قتل کرے، اسے بناؤں گا جو اپنے قاتل کو شربت شیری کا پیالہ پلائے. شیطان نے کیا کہا؟ نار کو بنا. کہا نار کو نہیں بناؤں گا، نور کو بناؤں گا. نار کا کام جلانا ہے، نور کا کام بچانا ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں، کہ تمہاری عبادتوں پہ نہیں بنے گا. تمہاری عبادتیں محدود ہیں. جو رکوع میں ہے سجدہ نہیں کرتا، جو سجدے میں ہے قیام نہیں کرتا، جو قیام میں ہے قنوت نہیں پڑھتا، جو قنوت میں ہے تشہد نہیں، جہاں تشہد ہے وہاں سلام نہیں. تمہاری عبادتیں محدود ہیں، میں لامحدود عبادتوں پہ بناؤں گا. میں اسے بناؤں گا جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین بواری ہو. تو عزیزان گرامی، اچھا قہر و غلبے کی بات یہ ہے صاحب کہ جب رسول اللہ اپنے بعد بنا کے گئے تو قہر و غلبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اجماع کی بات یہ ہے صاحب کہ جب رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا تو اس وقت تمام لوگوں نے آ کے بیعت کی. فقط ایک نکلا، اور نکلا کیا؟ بس نکل گیا. سمجھے گا عزیزان گرامی؟ وہ نکل ہی گیا. آسمان سے پتھر آیا
اس نے انکار کیا تھا، علی کی ولایت کا انکار کیا، آسمان سے پتھر آیا، اور جس نے کعبے کی عظمت کا انکار کیا آسمان سے کنکریاں آئیں۔ پروردگار یہ کیا ہے کا فرق دنیا سمجھ لے، جو کعبے کا انکار کرے کنکروں کا عذاب ہے، کنکروں کا عذاب ہے، جو مولود کعبہ کا انکار کرے پتھروں کا عذاب ہے۔ صلوات محمد۔ تو عزیزان گرامی، قہر و غلبہ بھی ہوا، اجماع بھی ہوا، شورا بھی ہوا، استخلاف بھی ہوا، نور بھی ہوا، عبادتیں بھی ہوئیں۔ تو بھیا کیا وجہ ہے؟ اچھا اللہ نے کیا کہا جب جناب داؤد کی باری آئی؟ دیکھیے میں طویل نہیں پھیلاؤں گا نہیں بیان کو، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بسطتن فی العلم والجسم۔ داؤد غریب گھر کے تھے، غریب فیملی کے تھے، کیا اسے بنائے گا؟ امت جمع ہوئی، آنے کے بعد کہا کہ یہ کسے بنا رہے ہو؟ نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے بسطتن فی العلم والجسم، ہم داؤد کو بنا اس لیے رہے ہیں کہ نہ علم میں ان کا کوئی ثانی، نہ جسم کی طاقت میں ان کا کوئی ثانی، فزیکلی بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علم میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے یہاں لیڈرشپ کا معیار علم اور جسمانی طاقت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ جسمانی طاقت بہتر ہو، علم سب سے زیادہ ہو، تو جناب امیر کے علم اور جسمانی طاقت کے لیے میں ڈیٹیل میں تو کیا جاؤں صاحب، میں آپ کو ایڈریس بتا دوں، تلاش کرتے رہنا، بس 2 دروازے دیکھ لو، علی کے طاقت کا بھی پتہ چل جائے گا، علی کے علم کا بھی علم ہو جائے گا۔ اگر علی کا علم دیکھنا ہے باب مدینۃ العلم دیکھو، اگر علی کی طاقت دیکھنی ہے باب خیبر دیکھو۔ صلوات محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس نے انکار کیا کہ نہیں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ وہ شیطان کہہ کے چلا کہ پروردگارہ تو مجھے نہیں بناتا، نہ بنا، مگر آدم کی خلافت مجھے قبول نہیں، میں سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ عجیب بھائی عجیب بات کہہ دی، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ تو عزیزہ چنا ہوا نہیں، چنے ہوئے بندے، یعنی وہ پہلے دن کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے چنے ہوئے کا ذمہ دار ہوں، لوگوں کے چنے ہوئے کا ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھے گا؟ تو سوال یہ ہے وہ کون ہے جسے اللہ نے چنا؟ بتائے مجھے عالم اسلام، یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ ارے افسوس تو اسی بات کا ہے بھائی کہ چنے ہوئے بندے شیطان کی سمجھ میں آ گئے، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ صلو محمد و آل محمد۔ سوائے تیرے چنے ہوئے بندے، اور حکم کیا ہوا تھا کہ سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن کہتا ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہ تو تھا ہی کافرین میں سے۔ سجدے سے انکار کر کے اٹھ کے چلا، بس جیسے اٹھ کے چلا سجدے سے اس نے انکار کیا، ادھر ملائکہ سجدے میں گر گئے، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اچھا روایت میں نے پڑھی، عجیب روایت، 5000 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا، کم سے کم روایت ہے گئی، 5000 سال تک آدم کا پتلا تیار ہو کے پڑا رہا، مگر سجدہ نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا۔ اچھا سجدے کے لیے اللہ نے 2 چیزیں بنائی، سجدے کے لیے اللہ نے 2 چیزیں بنائی، ایک آسمان پر اور ایک زمین پہ۔ جناب ابراہیم کو حکم ہوا، اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بھائی قرآن کی آیت ہے، تو 2 چیزیں سجدے کے لیے بلی، زمین پہ کعبہ، آسمان پہ آدم کا پتلا۔ مگر عزیزوں کعبے کے لیے بھی روایت ہے کہ 5000 برس تک پڑا رہا مگر سجدہ نہیں ہوا۔ تو جب بنا تھا سجدے کے لیے اور ابراہیم کو حکم یہ ہوا تھا کہ سجدے کے لیے پاک کرو، تو بیت المقدس کو سجدہ ہوتا رہا، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبے کے سامنے سجدہ نہیں۔ وہ آدم کا پتلا بن گیا، سجدہ نہیں، آدم کا پتلا بن کے تیار ہو گیا، آنکھ بن گئی، ناک بن گئی، شانے بن گئے، بازو بن گئے، جسم بن گیا، دل بن گیا، دماغ بن گیا، مگر سجدہ نہیں ہوتا۔
اور یہاں پہ کعبے کا عالم یہ ہے کہ در بن گئے، دیوار بن گئے، ونڈو بن گئے، چھت بن گئی، عمارت تیار ہو گئی، مگر سجدہ نہیں ہوتا، نہ وہاں سجدہ نہ یہاں سجدہ۔ پروردگارہ سجدہ کیوں نہیں کراتا؟ کہ قرآن کی آیت پر اذ نفخت فی من روحی، جب ہم اس کے اندر اپنی روح پھونکیں تو اس وقت وہ سجدہ ہوگا۔ خاموش ہو جا، ہماری سنت یہ ہے ہم خالی مکان کو کبھی سجدہ نہیں کرواتے۔ تو عزیزان گرامی، آدم کے جسم میں جب تک روح آدم نہ آئی لائق سجدہ نہ ہوا، کعبے میں 13 رجب کو جب تک علی نہ آئے لائق سجدہ نہ ہوا۔ تو عزیزان گرامی، اذ نفخت فیہ من روحی، اذ نفخت فیہ من روحی، اور اس کا بھی جواب نہیں۔ جیسے ہی فجائیہ کے انداز میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں فوراً سجدہ کر لینا۔ بس عزیزان گرامی، لیجئے صاحب، آدم کا پتلا بن کے تیار ہوا۔ بھئی لمبی چوڑی بات تھوڑی ہے جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے کہ آدم کے پتلے کو سجدہ کیا گیا اور اعلان ہوا، بس اس سے بات زیادہ کچھ بھی نہیں۔ چمن میں اندلیب بزم پروانہ کہتا ہے، ذرا سی بات ہے جس کا جہاں افسانہ کہتا ہے۔ کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، سجدہ کیا گیا، وہ پتلا تیار ہوا۔ تو عزیزان اتھے جب خلافت کی تقسیم کی باری آئی، خلافت دینے کی باری آئی، تفویض کی باری آئی، تو اس وقت اللہ نے کہا اچھا تم مایوس نہ ہو، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ۔ اللہ نے آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی، اور تعلیم اسماء کچھ نام کچھ نیمز تعلیم دیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں خلافت چاہیے تو وہ جو تم دیکھ رہے ہو ہستیاں، ان کے نام ہمیں بتا دو، ان کے نام ہمیں بتا دو اور خلافت لے لو۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو بتا چکا، آگے ہم نہیں بڑھا سکتے۔ یعنی نام بتائے تھے، اصل بات تھی نام کو تطبیق کرنا کہ کون سا نام کس ہستی کا ہے۔ یعنی علم کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے، علم کو بڑھانا ضروری ہے۔ تو اسلام نے پہلے دن میں معیار معین کر دیا، لیڈرشپ اس کے لیے ہوتی ہے جو علم کو پھیلا سکے، لیڈرشپ ان کے لیے ہوتی ہے جو علم کو بڑھا سکیں، وہی قومیں دنیا میں حکومت کرتی ہیں جو علم کو بڑھا سکیں۔ یہی تو جناب امیر نے کہا کہ رسول نے آخری وقت مجھے 1000 باب علم کے تعلیم دیے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے، میں نے علم کو پھیلایا، میں نے علم کو بڑھایا۔ تو عزیزان گرامی، ادھر اسماء کی تعلیم دی گئی، اور جیسے فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہیں، جتنا اس میں آ گیا اتنا ہی، جتنا ان پٹ اتنا آؤٹ پٹ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں، ہم نام نہیں بتا سکتے۔ اچھا کیا کہا اللہ نے؟ انبئونی، فرشتوں مجھے نام بتاؤ۔ اور جناب آدم سے کیا کہا؟ آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا فرشتوں کو پڑھانا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جب فرشتوں سے یہ کہا مجھے بتاؤ، آدم سے بھی کہتا مجھے بتاؤ، یا جب آدم سے کہا کہ فرشتوں کو پڑھاؤ تو پہلے فرشتوں سے کہتا کہ آدم کو پڑھاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے بتاؤ، اور آدم کو کہتا ہے فرشتوں کو پڑھاؤ۔ آدم کو حکم ہے فرشتوں کو پڑھاؤ، فرشتوں سے یہ نہیں کہتا کہ آدم کو پڑھاؤ۔ پروردگارہ کیا کر رہا ہے؟ کہ معیار معین کر رہا ہوں، بننے کو کوئی بھی بن جائے مگر اس کا علم اتنا ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو پڑھا سکے، مدینے کی لڑکیوں سے مسئلے نہ پوچھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنا علم ہو تو آ جائے، ہم تو بنا رہے ہیں۔ باعزان گرامی، فرشتے نام نہ بتا سکے، اور ادھر جیسے نام بتانے کی باری آئی جناب آدم نے نام بتانا شروع کیے۔ تفسیر در منصور اہل سنت کے مشہور عالم جلال الدین سیوطی، انہوں نے اپنی پہلی جلد کے 16ویں پیج پہ لکھا کہ آدم نے جو نام بتائے وہ یہ تھے۔ ایک مرتبہ ان نور کو دیکھنا شروع کیا اور نام بتانے شروع کیے، یا الہی و سیدی مولایا انت محمود، ھذا محمد، انت اعلی، ھذا علی، انت فاطر، ھذا فاطمہ، انت محسن، ھذا حسن، انت
انت قدیم الاحسان ھذا حسین، اے پروردگار تو محمود ہے وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے وہ علی ہے، تو فاطر ہے وہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے وہ حسین ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ آدم حکومت آپ کی، خلافت آپ کی، لیڈرشپ آپ کی، تو بھیا اب ہم یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نالائق لوگ مانے یا نہ مانے، بچوں تمہارا تو والد بھی پنجے تو نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی وہ تو تھے پنجے تو نہیں، اب کوئی مانے نہ مانے ہیں۔ تو عزیزان گرامی انہیں حکومت ملی، انہیں خلافت ملی، اس لیے اچھا اب لوگ کہتے ہیں صاحب ہم پہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ وہ صاحب اگر علی کا حق تھا تو پھر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر علی کا حق تھا بعد رسول تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کمال ہے صاحب۔ بھائی مکہ مدینے کی کرسی کے لیے وہ تلوار اٹھائے گا جس کا فقط نام لینے سے آدمی خلیفہ بن جائے، جس کا فقط نام لینے سے حکومت مل جائے، وہ حکومت کے لیے تلوار اٹھاتا ہوا کیا اچھا لگتا۔ تو عزیزان گرامی جناب آدم کا پتلا بن کے تیار ہوا، وہ سجدہ ہوا، لیجیے وہ صاحب خلافت مل گئی، وہ جا کے جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں رہے تو کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس کے قریب نہ جانا ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک آ گیا، دیکھیں بڑے بڑے کرتب ہیں تفسیروں میں، جا کے دیکھیں آپ۔ کسی نے کہا درخت گندم تھا، کسی نے کہا صاحب انجیر کا دانہ تھا، کسی نے صاحب انگور کی بیل تھی۔ تو عزیزان گرامی جی وہ کچھ بھی تھا، میں فقط علم کلام کی روشنی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو شخص رہے گا اسے جنت کی ہر چیز کا اختیار ہوگا، سمجھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ مائنڈ کو ہٹانے کے لیے اس طرح کی روایتیں تیار کی گئی ہیں، سمجھے گا۔ میں بہار الانوار کی 11ویں جلد سے معصوم کی ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں نہ انجیر کا دانہ تھا نہ گندم تھا، سمجھے گا۔ وہ تھا کیا؟ جس کے نزدیک آدم کو جانے سے منع کیا گیا، جس کے نزدیک جانے سے آدم کو روکا گیا۔ عزیزان گرامی دیکھیے جو جنت میں رہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ مومن کو جنت میں اتنا اختیار ہوگا ایک ہی درخت سے جو چاہے وہ کھا لے۔ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مومن کو اتنا اختیار ہوگا جنتی کو ایک ہی درخت سے جو پھل چاہے وہی مل جائے گا کھانے کے لیے۔ تو بھیا مومن کو تو اتنا اختیار ہے، نبی خدا کو نہیں، سمجھے گا۔ اور جنت میں کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں کی گئی، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ عزیزو جنت میں اختیار اتنا ہو جائے گا مومن کا، یہ حدیث شریف ہے جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے رسول کی، کہ آواز پروردگار آئے گی کہ تو نے میری اطاعت کی، میں نے تجھے اپنے جیسا بنا دیا، میں کن کہتا تھا فیکون ہو جاتا تھا، آج کے بعد تو کن کہے گا فیکون ہو جائے گا۔ اتنا اختیار جنت میں جب ہمیں اور آپ کو ہوگا تو جناب آدم کو کیوں نہیں؟ تو عزیزو وہ کچھ نہیں تھا، وہ تھا تو پھر کیا تھا جس سے آدم کو روکا گیا؟ بہار الانوار میں آیا لما اکرم اللہ تعالی آدم بإسجاد ملائکتہ وبإدخالہ الجنہ وقع فی نفسہ هل خلق اللہ تعالی بشرا افضل منی علم اللہ عز وجل ما یقع فی نفسہ قال یا آدم ارفع راسک علی ساق عرشی فنظرا الی ساق العرش فوجدا مکتوبا علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ وزوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین وابناہ الحسن والحسین سبطا رسول العالمین سیدہ شباب اہل الجنہ قالا منہم قالا من ذریتک ولیکن افضل منک ومن جمیع خلقی وان تنظر الیہم بعین الغبطہ اخرجک من جواری فتمنا بمنزلتہم فقال اللہ تعالی یا آدم اخرج من الجنت۔ عزیزان گرامی مجھے اپنے حافظے کی آپ پہ داغ نہیں بٹھانی ہے، اور اگر میں عربی پڑھ رہا ہوں کوئی کمال بھی نہیں ہے، میں نے 15 سال پڑھی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، مگر جو اصل عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ چونکہ عربی عبارت سے جو باتیں نکل سکتی ہیں وہ اردو میں نہیں نکل سکتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے معصوم رہبر نے کہا کہ جب اللہ نے آدم کو، بہار الانوار کی 11ویں جلد، کہ جب اللہ نے آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر مقام تعظیم و تکریم سے نوازا، ادھر دیکھیے گا غور سے، مقام تعظیم و تکریم سے نوازا اور مہمان جنت قرار دیتے ہوئے جنت میں روک لیا۔ ہائے ہائے کیا لفظ ہے! اور مہمان جنت قرار دیتے ہوئے مہمان کے طور پہ جنت میں روک لیا، اور جنت میں بھی اختلاف ہے کون سی جنت، مہمان بنا کر جنت میں روک لیا۔ عزیزان گرامی مہمان کہا اس لیے کہ مہمان جہاں پہ ٹھہرتا ہے وہاں کی ہر چیز پہ حق تصرف حاصل ہوتا ہے۔ میں رضوان بھائی کے یہاں رکا ہوا ہوں تو مجھے وہاں پہ ٹی وی رکھا ہے، مجھے اختیار ہے میں دیکھوں، سمجھے گا۔
شاور ہے مجھے اختیار ہے، میں جب چاہے لوں، بیڈ ہے میں جب چاہے لیٹوں سوؤں، صوفے رکھے ہوئے ہیں، کرسی میز رکھی ہوئی ہیں، میں جب چاہے جا کے بیٹھوں، سمجھے گا، اور دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں جب چاہے انہیں استعمال کروں، مجھے اختیار ہے، سمجھیے، وہاں پہ اے سی ہے، وہاں پہ فریج ہے، میں ہر چیز کو استعمال کر سکتا ہوں، چونکہ میرے لیے رکھی گئی، میں مہمان ہوں میں ان کا. لیکن جب یہاں سے میں 28 اگست کو اپنا سامان سفر باندھوں، 20 اگست کو یہاں سے چلوں، تو اس وقت چلتے ہوئے میں کہوں یہ فریج بھی میرا، یہ صوفہ بھی پیک کر دیجئے، سمجھے گا، یہ پنکھا بھی اتاریے، اور یہ ٹی وی تو واقعی میرے گھر میں بڑا اچھا لگے گا. تو عزیزان گرامی یہ فوراً کیا کہیں گے؟ مولانا آپ کو تصرف اور استعمال کا حق تھا، آپ کی ملکیت نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جائیے، لے جانے حق کے تصرف ہے، حق کے ملکیت نہیں، مالک نہیں ہیں آپ. عزیزان گرامی مہمان کو حق کے تصرف ہے، حق کے ملکیت نہیں. آدم کو بطور مہمان روکا گیا، یہی وجہ ہے جب جنت سے نکالے گئے جنت کا لباس وہیں اتروا لیا گیا تاکہ پتا چلے مالک ہے، مہمان ہے، مالک نہیں ہے. لیکن جو جنت کے مالک تھے انہوں نے شب عید لباس منگا کے بتا دیا. منزل ہے انہوں نے شب عید لباس منگا کے بتا دیا کہ مالک اور ہوتا ہے، مہمان اور ہوتا ہے. اور یہی تو کہا تھا کہ تمہارے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں، بھئی یہی تو کہا تھا. اب عزیزان گرامی دیکھیں ایک ڈاکٹر ہو وہ کچھ دیر کے لیے یہاں پہ آ جائے تو اسے حق نہیں وہ اپنے کو مولانا کہہ سکے. اگر ایک ربائی یہاں بیٹھ کے پڑھے اسے حق نہیں وہ مولانا کہے. میں مولوی ہوں، اگر 5 منٹ کلینک میں بیٹھ جاؤں تو مجھے حق نہیں دوائی تفویض کرتا پھروں اپنے کو ڈاکٹر کہنے لگوں. ایسا نہیں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے کہیں گیا تو میرا عہدہ، میری پوسٹ اور جو کچھ میرا منصب ہے وہ بدل گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو درزی ہے درزی رہے گا، جو رضوان ہے رضوان رہے گا. مگر وارث زبان فاطمہ ایک بار کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے گئے ہیں تو اب رضوان جنت جو آیا ہمت نہیں اپنے کو رضوان کہے. دق الباب کیا کہا کون؟ کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. عزیزان گرامی عہدہ بدل گیا. تو یہ اختیارات ہوتے ہیں. بس آدم جنت میں رہ رہے تھے اور رہتے رہتے ایک دن خیال آیا، حل خلق اللہ تعالی بشرا افضل منی، کہ اللہ نے مجھ سے بہتر کوئی بشر پیدا کیا، کوئی انسان پیدا کیا. علم اللہ عز و جل ما فقع فی نفسه. اس دلوں کا حال جاننے والے کو پتا چلا کہ آدم کے دل میں خیال آ گیا. بس جیسے خیال آیا کہا آدم اپنی نگاہ کو اٹھا کے میرے عرش کی طرف دیکھو. اب جو عرش کی طرف دیکھا فوجدہ مکتوبا علیہ، لکھا ہوا دکھائی دیا. کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ کے سوا معبود نہیں، محمد رسول ہیں، علی امیر المومنین ہیں. عزیزو جس دن آنے کے بعد نہیں بنے، جس دن پیدا ہوئے تب سے امیر المومنین ہیں. وہاں سے بن کے آنا اور ہے، یہاں آ کے بننا اور ہے. عزیزو وزوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اور اس کی زوجہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. ارے سبحان اللہ، پروردگارہ جانے قربان، رسول اللہ جانے قربان. آپ نے کیا لفظ رکھ دیا؟ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور عالمین کی سردار ہے. عزیزو مومنین کی ماں نہیں کہا، مومنین کی ماں نہیں کہا، سردار کہا. اس لیے کہ ماں بننے کے لیے کیریکٹر ضروری نہیں، سردار بننے کے لیے کیریکٹر ضروری ہے. وابناہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس کے دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دیکھو آدم، اگر تم نے انہیں غیبتے کی نظر سے دیکھا، غیبتے کی، حسد نہیں، اگر غیبتے کی نظر سے دیکھا اخرجک من جواری، تو میں تمہیں اپنے پڑوس سے نکال دوں گا، میں تمہیں اپنی جنت سے نکال دوں گا. اچھا آدم ایک دن جنت میں رہتے سہتے وہاں سے چلے. اب جو جنت میں گھوم رہے تھے، ٹہل رہے تھے، اما حوا اور بابا آدم، ٹہلتے ٹہلتے ایک نورانی شخصیت پر نگاہ پڑی جو تخت پہ ہے، تخت پہ جلوہ افروز ہے. اور اس بیوی کا عالم یہ ہے کہ سر پہ نور کا تاج ہے، نور کا گلوبند گلے میں ہے،
दो नूरानी बूंदे कानों में पड़े हुए हैं। फौरन उस मंजिल को देख के हव्वा ने पूछा मन हाउला, परवरदिगारा ये कौन है? फौरन आवाज आई ये बीबी फातिमा है। सर पे जो ताज है ये इसके बाबा का नूर है, गले में जो गलूबन है नूरानी ये इसके शौहर का नूर है, ये जो दो गोशवारे हैं ये इसके बेटों का नूर है। हव्वा कहती है नूर इतना था कि जन्नत की तमाम हूरों के नूर पे गालिब आ गया था। फतमन्ना बिमंजिलतिहिम, तारीख कहती है, मेरा मासूम ईमान कहता है फतमन्ना बिमंजिलतिहिम, आदम और हव्वा के दिल में एक ख्याल आया, काश हम भी इनके जैसे हो जाएं, काश हम भी इनके जैसे हो जाएं। आवाज कुदरत आई, आदम क्या हमने तुम्हें रोका नहीं था? क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था? उखरिज मिन जवारी, आदम जन्नत छोड़ दो। बस मेरा कहना सिर्फ इतना है भाई कि आदम के पास कितने औहदे, मासूम आदम, खलीफा आदम, जवारे इलाही में रहने वाला आदम, अबुल बशर आदम, रहबर आदम, लीडर आदम, हम सबका बाबा आदम। इतने औहदे होने के बावजूद इनके जैसा होने की तमन्ना की, जन्नत में रह नहीं सके तो तुम इन्हें अपने जैसा कह के जन्नत में जा कैसे सकते हो? चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ग्रामी, आदम जन्नत में रहो मगर ये तमन्ना ना करना। लीजिए साहब, एक बात जरा से छोड़ गया तो उसकी डिटेल आपके सामने पेश कर दूं। आदम जन्नत में रहो, आदम जन्नत से आ गए। अच्छा, वो जो शूरा आई थी आपके सामने, और आने के बाद उसने कहा था कि आप कबूल कीजिए, और आपने फरमाया था कि भाई मुझे कबूल नहीं। उनकी कुछ शर्तें थीं। शर्तें क्या थीं? कि एक तो आप कुरान पे अमल करेंगे, का मंजूर, का एक आप सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे, का ये भी मंजूर, का एक आप सीरत शेखैन पे अमल करेंगे, का भाई शेख साहब मंजूर नहीं। सीरत शेखैन पे अमल करेंगे, का ये हमें मंजूर नहीं। उनका क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं कहूँगा या अली आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं लिखवाया जा रहा है, हाँ कर दो। आज लोग क्या क्या नहीं करते, हुकूमत हासिल करने के लिए लोग क्या को प्रोपेगेंडा नहीं करते। हाँ कर दीजिए, बाद में कबूल कीजिएगा ना कीजिएगा का तुम नहीं जानते। हमारी यहाँ ऐसे थोड़ी है, हमारे यहाँ करने से उन्हें किरदार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उन्हें किरदार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हम हाँ नहीं कर सकते। तो अजीज़ान ग्रामी, अली ने हाँ नहीं की, वो पलट गए, और अली ने जवाब क्या दिया? अजीब व गरीब, भाई मासूम ही दे सकता है जवाब। फरमाया सीरत शेख, भाई जो बात आपने कही कि कुरान पे अमल करो, उस पे तो मैं करता ही हूं, और जो कहा सीरत रसूल पे अमल करो, तो जो सीरत रसूल है वो कुरान है, जो कुरान है वो सीरत रसूल है। अब जो तुमने कहा सीरत शेखैन, उसकी दो हालतें हैं, या तो वो कुरान और रसूल के मुताबिक होगी या मुखालिफ होगी। अगर मुताबिक होगी तो खुद बखुद उसमें आ जाएगी, और अगर मुखालिफ होगी अली मरते मर जाएगा, कुरान के खिलाफ अमल नहीं करेगा। अब इसका जवाब भी उनके पास कोई नहीं था, वो पलट कर चले गए। फिर एक दिन आए, बड़े परेशानी के आलम में आए, बड़ी उसरत के आलम में आए, रोते चीखते बिलबिलाते। नहज बलागा में वो खुतबा मौजूद है कि मेरी अबा का दामन फट गया था, मुझे डर था मेरे बच्चे कुछ ले जाएं, और लोग दौड़ के ऐसे आ रहे थे जैसे प्यासे ऊंट चश्मे की तरफ आते हैं। या अली इस्लाम खतरे में है, या अली इस्लाम खतरे में है। तो आज पता चला जब इस्लाम खतरे में हो कहाँ बचाया जाता है। मगर अफसोस ये है कि ये बात जो इन्हें 25 बरस बाद पता चली, एक काफिर को मक्के में पता थी, किस लिए कि जब रसूल का बेटा दुनिया से गया तो उसने कहा मोहम्मद का बेटा खत्म हो गया, अब मोहम्मद का इस्लाम खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का मिशन खत्म हो जाएगा। फिर सूरह कौसर नाजिल हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, मोहम्मद हमने तुम्हें बड़ी कसीर नस्ल दी जो दीन को बचा लेगी। तो नबी को कहना चाहिए था अल्लाह को कि कोई बात नहीं, औलाद नहीं, कुछ नहीं, पास बैठने वाले बचा लेंगे। तवज्जो चाहता हूं, भाई साथ बैठने वाले बचा लेंगे। यानी काफिर है मगर इतना समझता है दीन को जब भी बचाएंगे बैठने वाले नहीं बचाएंगे, इस्लाम को आले मोहम्मद बचाएंगे। अजीजों, परेशानी के आलम में आए, कहा अली इस्लाम खतरे में है। अली ने कहा हम सोच के जवाब देंगे। तमकनत वाली बात जो एक खुद यानी कि खुदी वाले इंसान में होनी चाहिए वो थी, काम कल बताएंगे। अली कहते हैं मैंने इस खिलाफत के प्याले को उलट के पलट के पूरी रात देखा,
اور یہ دیکھا اس میں اب سوائے کھرچن کے کچھ نہیں بچا. نجب بلاغہ کی لفظیں ہیں اس میں سوائے کھرچن کے اب کچھ نہیں بچا. اور علی کہتے ہیں جب میں نے اس کے مستقبل کو دیکھا تو میری نیند اڑ گئی. جب میں نے اس کے مستقبل کو دیکھا تو میری نیند اڑ گئی. جی انہی حالات کو دیکھا ہوگا, توجہ چاہتا ہوں جنانے کا نام ہے, انہی حالات کو دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے صاحب آئیں گے, تو میری نیند اڑ گئی. اس کے بعد صبح کو علی آئے, علی نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے مگر تمہاری شرطوں پہ نہیں, اپنی شرطوں پہ. تو مجھے بتائیے اب کون کس کی شرط پہ گیا؟ بھئی اگر علی امت کی شرط پہ گئے تو امامت ہاری, امت جیتی. اگر امت شرط مان کے آئے, امامت جیتی, امت ہاری. عزیزان گرامی علی ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد بیعت شروع ہوئی. عزیزو بس ایک ہی بیعت میں دونوں کام ہو رہے ہیں, سمجھے گا, ووٹ فور کانفیڈنس, ووٹ فور نو کانفیڈنس. ایک ہی بیعت میں دونوں کام ہو رہے ہیں. اور عزیزو جب وہ پورا منظر موجود ہے تاریخ میں, جب علی مسجد نبوی میں تشریف لائے پورا مجمع بھرا ہوا ہے مسجد نبوی کا, اور علی اس عالم میں آئے صحابہ کا مجمع ٹھاٹے مار رہا ہے, ممبر دیوار کے آخری کونے پر رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ علی داخل مسجد ہوئے, کونے مجمع کائی کی طرف پھٹنا شروع ہوا, باریک سا بلیک رنگ کا کرتا پہنے ہوئے, سر پہ امامہ رکھے ہوئے, ہاتھ میں کمان لیے ہوئے, خرامہ علی نے ممبر کی طرف بڑھنا شروع کیا. اب ہوتا یہ تھا صاحب, وہ آپ کا ممبر نہیں تھا, وہ مسجد نبوی کا تھا, اس میں 4 زینے تھے. اوپر کا زینہ عرش کہلاتا تھا, عرش اسے عرشہ کہتے ہیں, عرش بھی اور عرشہ بھی ایک ہی بات ہے. تو رسول اس پہ بیٹھتے تھے, جو بعد رسول آیا یہاں بیٹھا, جو اس کے بعد آیا وہ احترام میں وہاں بیٹھا, جو اس کے بعد آیا احترام میں وہاں بیٹھا. اب جگہ تو بچی نہیں ہوئی تھی, خلافت کا معیار زمین میں گڑا جا رہا تھا. جب علی کی باری آئی, علی کو معیار اٹھانا تھا, چیمے گوئیاں شروع ہو رہی تھی, جگہ نہیں, علی کہاں بیٹھے. ایک مرتبہ علی داخل ہوئے, مجمع کائی کی طرح پھٹا, ممبر کی طرف بڑھنا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے آ کے مسکرا کے نیچے سے اوپر تک ممبر کو دیکھا, پہلے زینے پہ قدم رکھا, دوسرے زینے پہ قدم رکھا, تیسرے زینے پہ قدم رکھا, جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. ایک منافق نے نیچے سے کہا یا علی غضب کر دیا, پیر وہاں رکھا جہاں رسول بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ نگاہیں تند سے دیکھ کے کہا منافق لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے, کل جب بتوں کو توڑتے ہوئے یہ پیر دوش نبی پہ تھے, کیا تب نہیں دیکھا تھا؟ کیا اس وقت انہیں نہیں دیکھا تھا؟ بھائیان احرامی, بعد رسول آنے والوں نے رسول کی جگہ نہ بیٹھ کر پریکٹیکلی انکار کیا, اور علی نے رسول کی جگہ بیٹھ کے دنیا کو دکھایا. اور عزیزان گرامی کہتے ہیں وہ خلیفۃ بلا فصل, یہ بلا فصل کہاں سے آیا؟ اس بلا فصل پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, اور بظاہر بڑا تگڑا اعتراض محسوس ہوتا ہے, بڑا زبردست, کہ بیچ میں جب گیپ ہے تو آپ بلا فصل کیوں کہتے ہیں, فاصلہ ہے. میں کہتا ہوں صاحب فاصلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاصلہ علی نے ختم کر دیا تھا. جب یہ کہا تھا قرآن منظور, سیرت رسول منظور, اور یہ فاصلہ نامنظور, تو عزیزو جب علی نے فاصلہ ہٹا دیا تو خود بلا فصل ہو گئے, اس لیے وہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں. اور عزیزو اچھا ایک بات, ایک اعتراض کا جواب دوں, بہت تاریخ میں ملے گا آپ کو, اجی بیعت کر لی تھی. اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو وہ مجمع باہر کا نہیں تھا, وہ اٹلانٹا امریکہ سے نہیں گیا تھا, وہ اسی مکہ مدینے کے رہنے والے تھے. جو رات دن علی کے ساتھ رہتے تھے وہ فوراً کہتے یا علی جب پہلے بیعت کر لی تھی آج سیرت منظور کیوں نہیں؟ کسی کا اعتراض نہ کرنا, اس بات کی دلیل ہے علی نے نہ کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی, معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا, نہ علی نے کبھی کسی کی بیعت کی. عزیزان گرامی بیعت بھی نہیں کی. اور ایک اور دلیل بڑی عجیب ہے, تاریخ میں مجھے نہیں پتا لوگ دھیان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں باتوں پہ. جب امام حسین نے انکار کیا بیعت کا تو کیا کہا, میں بیعت کر لوں, وَأَنَا ابن ابی طالب, جبکہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, میں بیعت کر لوں. اپنے کو علی کا بیٹا کہہ کے انکار بیعت کرنے کا مطلب ہی ہے نہ کبھی میرے بابا نے کیا ہے نہ کبھی میں کروں گا. وَأَنَا ابن علی ابن ابی طالب, بیعت کا انکار کیا, بیعت کا انکار کر کے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا. دیکھیے گا 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, اور 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچے ہیں. 3 شعبان جو حسین کا یوم ولادت بھی ہے اس میں مکہ پہنچے,
اور پھر حج کو عمرے سے تبدیل کر کے 2 محرم کو ورود کربلا ہوا، 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، بندش آب ہو گئی 4 محرم، 7 محرم قحط آب ہے، 4 محرم بندش آب ہے۔ مقاتل کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو بات پتہ چلے گی، اس لیے کہ جنہوں نے خیمے پانی سے ہٹوا دیے پانی لے جانے نہیں دیں گے وہ، ورنہ پھر خیمے ہٹوانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، پریشر بنانا چاہتے تھے۔ تو 4 محرم بندش آب، 7 محرم قحط آب۔ اور عزیزان گرامی، جب قحط آب ہوا تو چونکہ علی جانتے تھے، روایت میں ہے، آپ یہ سنتے ہیں جناب ابو الفضل العباس اس پھریرے کا مالک، وہ پیاسا نکل آیا میرا مولا، سمجھے گا؟ کوئی کہتا ہے پانی میں شکل نظر آئی، کوئی کچھ، مگر میں نے ایک روایت پڑھی ہے مالی السبتین میں، غالباً دوسری جلد میں ہے، مالی السبتین میں روایت کہ 21 رمضان کو جب علی کا وقت شہادت قریب آیا، ایک مرتبہ عباس کو قریب بلا کے وصیت کی، بیٹا عباس دیکھو جب کربلا میں جانا، وانتا تدخلو فی المشرعہ لا تشرب الماء واخوک الحسین اچھان، بیٹا دیکھو جب گھاٹ پہ اترنا پانی نہ پینا، اس لیے کہ فاطمہ کا لال پیاسا ہوگا، مجھے منظور نہیں علی کا بیٹا پانی پی لے۔ یہ وہ وصیت تھی جس پہ عباس نے عمل کیا، یہ وہ وصیت تھی جس پہ جناب عباس نے عمل کیا، لہذا کبھی پانی نہیں پیا، پیاسے نکل آئے۔ عزیزان گرامی، اور علی جیسا بہادر، اور یہ کہے کہ ایک خاندان سے ایک ایسے سے میرے لیے زوجہ تلاش کرو عقیل جس سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو، کیا علی کی بہادری میں کمی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے عزیزو، دریا جیتنا علی کی بہادری کا کمال تھا، پیاسا نکل کے آنا ام البنین کی تربیت کا کمال تھا۔ یہ ام البنین نے جو آغوش میں تربیت دی ہے اسی کا کمال تھا کہ وہ دریا سے پیاسے نکل آئے۔ لیجیے عزیزو، چونکہ وہ پھریرا یہاں پہ آیا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے اسے شاہد اور گواہ بنا کے چھوٹے حضرت کے مصائب کے چند فقرے آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیزان گرامی، جب پورا لشکر راہی جنا ہو گیا، ایک وقت وہ آیا کہ حسین کے پاس دولت سے کچھ نہ بچا، ایک 18 برس کا بیٹا اور ایک 32 برس یا 34 برس کا بھائی عباس۔ تاریخ کہتی ہے عباس قریب آئے، آنے کے بعد کا مولا مجھے اذن جہاد دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس جیسے اس فقرے کو سنا، دیکھا نظرہ یمیناً و شمالاً و بکا، دائیں بائیں دیکھا، چیخ مار کے روئے مولا جہاں لشکر گیا علمدار کو بھی وہیں جانے دیجئے۔ عزیزو، یہ کہہ کے اجازت لے کے خیمے میں گئے، جانے کے بعد جناب زینب سے رخصت ہوئے، اب جو خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، پیچھے سے آواز جناب زینب کی آئی، اے میرے غیرت دار بھائی ذرا ایک لمحے کے لیے رک جا۔ یہ کہہ کے بیویوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیویوں دیکھو جب میں مدینے سے چلی تھی میں نے تمہاری رداؤں کی ضمانت لی تھی، اچھا جب میں نے رداؤں کی ضمانت لی تو مجھے یہ خیال تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی مجال ہے کہ اس بی بی کی ردا چھین سکے، ورنہ یہی کوفہ جو قریب ہے۔ 21 رمضان کو جب میں نے بابا کے سینے پہ سر رکھا، میرے بابا نے کہا تھا بیٹی زینب اب میرے بعد وہ وقت آئے گا اسی کوفے میں تجھ میں ردا پھرائی جائے گی، تیرے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ ارے میں سوچا کرتی تھی ارے جس کے عباس موجود ہو کس کی مجال ہے اسے میری دا گمائے، مگر بیبیو اب میرا شیر جا رہا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ردائیں بھی چھینی جائیں گی، بازو میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی۔ یہ دیکھنے کے بعد جناب عباس باہر تشریف لائے، بس عزیزو ایک منظر دکھاتا ہوں، جناب عباس باہر تشریف لائے۔ اچھا آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ غازی کا قد اتنا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جاتے تھے۔ بس اس منظر کو تصور کر لیجئے، ایک بہت دراز قد انسان گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک 5 برس کی بچی خیمے کا پردہ پلٹ کے نکل رہی ہے، سوکھا ہوا مشکیزہ اس کے ہاتھوں میں ہے، عباس پرچم کو جھکائے ہوئے ہیں، ننھے ہاتھوں سے بچی نے مشکیزہ بڑھایا، عباس نے لے کے مشکیزے کو علم میں باندھا۔ عزیزو اس دن بندھا تھا آج تک نہیں کھلا، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ ارے جو کام کی اوپننگ کرتا ہے وہی ختم کرتا ہے نا۔ ارے جن ہاتھوں نے مشکیزے کو باندھا تھا وہ تو فرات پر کٹ گئے، اب مشکیزے کو کون کھولے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین آگے بڑھے، پرچم کے پھریرے کو پکڑ کے جھکایا۔ عزیزو جیسے پھریرا جھکا، انگلی کے اشارے سے پھریرے پہ کچھ لکھا، تیرے خیمہ پہ کھڑی ہوئی بہن نے آواز دی ارے حسین کیا لکھا؟ میرا جگر خون ہو گیا۔
ارے زینب بھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، ہم نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں اپنی دعائیں قبول ہوں گی آپ کی، مجھے یقین ہے، اپنی دعائیں مانگ لیجئے۔ جس کے پرچم کی زیارت کے لیے آپ کربلا جاتے ہیں، آج اس کا پریرا یہاں پہ آیا ہوا ہے، جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، جو سب کی آس ہے، زینب کی آس، سکینہ کی آس، حسین کی آس، شیعوں کی آس۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں میں گیا، مختلف شہروں میں پہنچا، ہر جگہ میں نے یہی عالم دیکھا۔ جب بھی کسی شیعہ کو مشکل ہوتی ہے، یا ابا الفضل العباس، یا ابا الفضل العباس۔ عزیزان گرامی، واقعی یہ شہزادہ ایسا ہی تھا۔ جس وقت کربلا میں فرات کے کنارے پہنچے، جانے کے بعد فرات پہ اپنے دریا سے مشکیزے کو بھرا، اب جو نکلنا چاہا، اٹھا ستم کی تیغوں کا طوفان کنارے نہر، اور تیروں سے ہو گیا تھا نیستہ کنارے نہر، اور ایک مرتبہ ساحل سے بڑھے، دریائے ظلم میں گر گئے، چاروں طرف سے تیر آنا شروع ہوئے۔ عباس کی پوری کوشش یہ ہے میں بچوں نہ بچوں، مشکیزہ بچ جائے۔ کبھی مشکیزے کو چھاتی سے لگاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر جھک جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی تگ و دو میں دائیں ہاتھ شہید ہوا، بڑھتے رہے، بائیں ہاتھ شہید ہوا، پھر بھی بڑھتے رہے، خیموں کی طرف چلتے رہے، مگر ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، بس تمنائیں خون من کے بہ گئی، مشکیزے سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تاریخ کہتے ہیں گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ دیا، اب عباس خیموں میں نہیں جائے گا۔ ارے جب پانی ہی بہ گیا، عباس خیموں میں جا کے کیا کرے؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ زمین پر تشریف لایا، آواز آئی یا خادر کا خاک، ارے مولا مدد کو آؤ۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے دوڑے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس کمر توڑ گئے بھائی، راہ چارہ مسدود ہو گئی بھیا۔ ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے، جا کے لاشے پہ جھکے، عباس اگر کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو کر لو، مولا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، اب چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر کے جاؤں، ایک آنکھ میں تیر ہے ایک میں خون۔ حسین نے عباس سے خون صاف کیا، ایک مرتبہ حسرت کی نگاہوں سے بھائی نے بھائی کو دیکھا، سر اٹھا کے حسین نے زانو پہ رکھا، مولا دوسری وصیت یہ ہے میرا لاشا خیمے میں نہ جائے۔ عزیزو جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے زندگی بھر خدمت کی تھی، کبھی خدمت لی نہیں تھی، اس لیے انکار کر دیا میرا لاشا نہ اٹھانا۔ بس عزیزو حسین نے کہا بھیا آخری وصیت ہماری بھی ہے، ارے زندگی بھر آقا کہا، کبھی مجھے بھائی نہ کہا، ایک بار بھائی کہہ دو، سوکھے ہوئے لبوں سے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی، حسین لاشے پہ جھک گئے، اے علی کی نشانی کہاں گئے، اے ثانی حیدر کرار کیا ہوئے، اے عالم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔ ارے غازی کیوں نہیں آیا، سن فریاد خدایا، سن فریاد خدایا، سن فریاد خدایا۔ ارے ٹوٹ گئی کمر حسین لے کے، ویر عباس گھوایا، سن فریاد خدایا،
سن فریاد خدا ارے خیمے دے وچ بانو بولی وارث کیوں نہیں آیا سن فریاد خدایا سن فریاد خدایا ارے کربل دے میدان وچ جا کر کربل دے میدان وچ جا کر سجدے میں سیس کٹایا سن فریاد آیا سن فریاد خدایا سن فریاد میں حسین 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 بر محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ایھا الحسن المجتبی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم علی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی مولا علی بن الحسین